الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم۔ سیقول، یہ قرآن پاک کا دوسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ، یہ قرآن پاک کی دوسری نمبر کی صورت ہے۔ اس کی آج آیت نمبر 158 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ 156 157 گزشتہ آیت میں جو بات چل رہی تھی وہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک تو ذکر کیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ کی بڑی برکات ہیں، اسی کے ذیل میں شہادت کا بھی ذکر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 لڑکے وہ انتقال ہونے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہیں، جس میں آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تدفین فرمائی، اور جب ان کو انتقال ہوا تو منافقین کی طرف سے بہت زیادہ غم دینے والے الفاظ بھی کہے گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حالت کیا تھی کہ ان العین لقد مع وان القلب لیحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا لفراقك یا ابراہیم لمحزونون، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا خود فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو جب دفن کر رہے تھے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، آنسوؤں کی بارش برس رہی ہے، اور دل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غمگین زدہ ہے، لیکن تب بھی ہم وہی کریں گے جس پر ہمارا رب راضی ہے۔ لیکن اے ابراہیم، ہم آپ کی جدائی میں بڑے غمگین ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، غمگین بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے ہیں، دل بھی آپ کا غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ گویا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ دل میں غم تو ہے، آنسوؤں کی لڑیاں بھی آنکھوں سے جاری ہیں، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ کوئی یہ دیکھ کر اس منظر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ یقین اور رضا اور تسلیم کے مخالف عمل ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیا پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود یہی چاہتے ہیں، اللہ کی مشیت اور معیت ہی یہی ہو کہ بھائی میرا بندہ روئے، اس کے آنسو مجھے پسند ہیں، کیونکہ ان آنسوؤں کو جو اللہ نے
فضیلت بخشی ہے نا، وہ فضیلت تو کسی دوسرے پانی میں نہیں ہے۔ جو یہ آنکھ سے تھوڑا سا انسان کے اندر جلن مچتی ہے، تھوڑا سا احساس پیدا ہوتا ہے، غم اس کو لگتا ہے، بعض دفعہ اللہ کے خوف سے ڈر کر اپنے گناہوں کے اوپر انسان شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، تو یہ آنسو تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس قدر پسند ہے کہ یہاں تک آتا ہے کہ یہ آنسو تو جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ جو ہلکا سا ایک قطرہ آنکھ میں آیا، بھلے باہر بھی نہ نکلا، اندر ہی سوکھ گیا، اور وہ جلدی سوکھ جاتا ہے، معمولی سا قطرہ، تو گویا یہ بھی سمجھنے کے لیے بات بہت زبردست ہے کہ اللہ ہی بندے کو روتا دیکھنا چاہتے ہو، تو بندہ کیوں ضد کرے کہ میں نے تو نہیں رونا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں روں گا، بھائی میرا دل بڑا سخت ہے، مولوی صاحب میرے تو والد کا بھی انتقال ہوا، میرا آنسو ہی نہیں نکلا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میرا آنسو ہی کوئی نہیں، میں روتا بھی نہیں ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، جب اللہ چاہتے ہیں کہ کسی موقع پر حضور رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ تو کریں کون رو رہا ہے، کائنات کی کس ہستی کو اللہ جو ہے رلا کے دکھا رہے ہیں۔ دیکھو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر روئے یوسف علیہ السلام کی جدائیگی پر، کہ بینائی جاتی رہی، آنکھیں جانے لگ گئیں، تقدیر کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا، فصبر جمیل، کہ میں تو اعلیٰ اور بہترین درجے کا جو ہے نا صبر کرتا ہوں، شکوہ نہیں کیا تب بھی اللہ سے۔ تو اللہ نے تو بڑی زیادتی کر دی، نعوذ باللہ۔ ہمارا ہی نوجوان لڑکا ملا تھا اللہ کو چھیننے کے لیے، ایسے الفاظوں کا کہنا، یہ کیا ہے؟ بدتری کی علامت ہے، برائی کی نشانی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبردست دعا فرمائی ہے، آپ ترجمہ سنیں، میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ اے اللہ، میں تو تیرا بندہ ہوں اور میں تو تیرے بندے کا بیٹا ہوں، گویا میں تو تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ دیکھیں یہ الفاظ، میں تو تیرا غلام ہوں اور میرا باپ بھی تیرا غلام ہے اور میری ماں تیری لونڈی ہے۔ گویا یوں فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کہ میں تو یا اللہ غلاموں کے خاندان سے ایک غلام ہوں۔ اپنے آپ کو اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کر رہے ہیں کہ میرا خاندان ہی غلاموں کا غلام، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور تو میرے بارے میں جو فیصلہ کر دے، چاہے وہ تیرا فیصلہ میرے متعلق اچھا ہو یا برا ہو، چاہے وہ عدل پر مبنی ہو یا ظلم پر، زیادتی پر مبنی ہو، بس تیرا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، تیرا ہر فیصلہ میرے لیے عدل ہوگا۔ اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ ہر فیصلہ اللہ آپ کا عدل پر مبنی ہے، لیکن اللہ میں انسان ہوں تب بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری ساری تعریف ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ آپ نے نعمت عطا فرمائی، آپ نے واپس لے لی، تو آپ کی دی ہوئی چیز تھی، آپ کی مرضی، جیسے آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ روایت میں نے آپ کو سنائی تھی جو عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن الی آخری۔ یہ تفصیلی روایت ہے۔ اب اسی آیت کے بعد اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔
جو شخص خوشی سے کوئی نیک کام کرے تو اللہ بڑا ہی قدردان سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر کیا بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ پہاڑیاں بھی اللہ کی نشانیاں بن سکتی ہیں، کیسے بن سکتی ہیں یہ سمجھا دیتے ہیں۔ اور عمرے اور حج کے درمیان اس کی سعی کرنا، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا، صفا سے مروہ، یہ ترتیب اللہ نے خود بھی بتا دی۔ ان الصفا، پہلے صفا کا نام ذکر کیا، صفا پہاڑی، کیونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی سب سے پہلے صفا پہاڑی پہ گئی تھی دوڑ کر۔ جب دودھ سوکھ گیا اور بچہ بلبلا رہے، پیاس سے بھوک سے شدت ہو گئی، چند کھجوریں کچھ تھیں وہ جب ختم ہو گئیں، رات آ گئی، ڈنڈی اٹھا کے اشارہ کیا، جانور چلا رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہے قریب آ رہے کہ دیکھ لو میں نبی کی اہلیہ ہوں اور یہ نبی کی اولاد ہے، تو ہمیں نقصان پہنچانے کا نہیں سوچنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نقصان پہنچائیں گے؟ یا گویا جب آپ نے چھڑی گھمائی ہوا میں تو وہ خاموش ہو کے گول دائرہ لگا کے نا سارے خطرناک درندے قسم کے حیوانات جو 1 سیکنڈ میں کسی کو چیر پھاڑ سکتے ہیں، شیر اور چیتے اور اس قسم کے کیسے کیسے وہاں موجود ہوں گے، سب گول دائرہ لگا کے اور خاموش ہو گئے، اور انہیں زبان حال سے ثابت کر دیا کہ حاجرہ آپ تو سمجھ رہی ہیں کہ ہم نقصان پہنچانے آئے ہیں، جبکہ ہم تو حفاظت کے لیے، اللہ نے ہمیں یہاں چوکیداری کے لیے بھیجا ہے، ہم نے تو آج رات حفاظت کرنی ہے ان کی، کیونکہ ان کی ذریت سے تو اس نبی نے آنا ہے جو سردار الانبیاء ہے، ان کو آنا ہے۔ اب وہ جب بھوک لگی، اگلا دن پیاس لگی، اب بچہ بلبلا رہا ہے، تو حاجرہ کیا ہے؟ فکر مند، ماں تو فکر مند ہوتی ہے اپنی اولاد، تو دوڑی یہ صفا کی طرف، وہاں چھڑی کہ شاید کوئی پانی دکھ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی مدد مل جائے، پھر مروہ کی طرف، پھر صفا کی طرف، ایسے دوڑ لی۔ تو اللہ کو یہ ادائیں ایسی پسند آئیں کہ اللہ نے ان کو حج و عمرے کے اندر اپنی نشانیاں ذکر کر دیا کہ اب یہ وہ ارکان ہے جو ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا ادا کرے گا۔ یہ 7 چکر لگانا کیا ہے؟ واجب ہے، اگر نہ لگائے جائیں تو اس پر دم واجب ہے، پھر قربانی کرنی پڑے گی، اور جو کوئی فرمایا اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں زندہ رہیں، مردہ نہ ہو جائیں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں بھائی؟ جیسے یہ مساجد، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فرمائے کہ یہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ والی مسجد، حرم، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مسجد، مسجد نبوی، دونوں حرمین کی ساری بہنیں، یہ تمام مساجد جتنی ہیں، اور کسی ایک مسجد کے پیچھے پڑ گئے، سمجھ لو زندگی برباد ہو گئی، تباہی ہی تباہی ہے، کیونکہ ساری اس کی بہنیں ہیں۔ تو ان بہنوں کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ ایمان والوں نے، مسلمانوں نے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ خوب جانتے ہیں اپنی نشانیوں کو محفوظ رکھنا، تبھی اللہ کا گھر دیکھیں، آدم علیہ السلام جب آئے، اس کے کتنے ہزاروں سال بعد جا کر 4 دفعہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے، اب یہ اتنا طویل اور لمبا قصہ ہے کہ میں ادھر سنا نہیں سکتا، اختصار کے ساتھ چند لفظوں میں صرف عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہمارا یہ درس سارا اسی پہ چلا جائے گا کہ اللہ نے کیسے وہ بنیادیں ان کو ظاہر کر دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کدھر بنیادیں، ادھر تو کچھ ہے ہی نہیں، ہے تو پہاڑ ہے، ٹیلے ہیں، ریت ہے، ریگستان ہے، یہاں کوئی بنیاد کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بادل آ رہا ہے، یہ جدھر سایہ کرے گا، آرکیٹیکچر سسٹم آپ دیکھیں، جس زمانے میں لوگ انجینئرنگ کو سمجھ نہیں سکتے تھے، اللہ نے کیسی انجینئرنگ کر کے دکھائی ہے، اور بادل آ گیا، جدھر جدھر سایہ کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ نشان لگا رہے ہیں، اور واقعی ادھر اب کھدائی شروع کری۔ کھدائی ایک الگ مسئلہ تھا، کوئی کرینیں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی کہ جی چند آدھے 1 گھنٹے میں سارا مٹی نکال دی، ریت نکال دی، اور جب واقعی کھدائی کی تو بنیادیں نیچے سے نکل کے آ گئیں سامنے،
اور بالکل اسی جگہ سے جہاں بادل نے ان کو سایہ کر کے دکھایا. کیسی انجینئرنگ ہے. ابراہیم علیہ السلام دور کھڑے ہوتے تھے، جب بنیادیں بناتے بناتے اوپر پہنچ گیا. اب اوپر کیسے پہنچے وہ الگ سسٹم اللہ نے پتھر دے دیا، اس پہ چڑھ جائیں. اوپر نیچے لفٹ کا کام کر رہا. پھر دور آگے جس جگہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے اللہ نے اسی کو مقام ابراہیم بنایا، حالانکہ پتھر تو قریب تھا دیوار سے. یہ بڑا ایک طوفان آیا، اس نے پتھر کو اس جگہ پہنچایا. اور وہی جگہ جدھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. آپ علیہ السلام کو دن 5-10 چکر لگے، 5 نمازیں الگ الگ وقتوں میں شروع، اول اور آخر وقت میں پڑھا کے سکھائیں. وہی جگہ ہی اللہ نے اسی جگہ مقام ابراہیم بنایا. تو یہ اللہ کی ہر نشانی ہے. اللہ نے ہزاروں سال بعد بھی اپنی نشانیوں کو زندہ رکھا. اب صبر اور صابرین کا اجمالی بیان تو ہم پہلے بڑا تفصیل سے ذکر کیا. اب صبر کا ایک مشہور عظیم واقعہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کر رہے ہیں. یہی ایک صبر کی بڑی نشانی ہے. حضرت حاجر علیہ السلام کا واقعہ. مکہ مکرمہ 2 پہاڑ ہیں ادھر، یہ اب کعبہ کے بالمقابل مشرقی جانب یہ واقع ہیں. حضرت حاجر علیہ السلام، ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، کیونکہ ابراہیم کیا تھے بھائی؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست. اور دوست کی آزمائشیں لیتا ہے. اللہ نے ان کی ابتدا سے آزمائشیں فرمائی. پہلے جب تلاش کرتے رہے خدا کو، وہ الگ قصہ. پھر ان کو آگ میں پھینکا گیا، وہ الگ قصہ. پھر بچے کی قربانی ذبح کرنے کا، وہ الگ قصہ. پھر یہ بیوی اور بچے کو آپ کو کوئی کہے کہ بھائی یہ بیوی اور بچے کو مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی کہے کہ بھائی یہ ان کو جو ہے نا آپ ادھر بلوچستان میں یہ فلانی جگہ ہے ادھر ذرا چھوڑ کے آ جائیں. اب ہم بولیں گے بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ کیسی بیوقوفی کی، پہلے تو ہم یہی بولیں گے یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں. ہمارے تو ادھر رہائش جدھر اتنی کثرت کے ساتھ آبادی ہے، ادھر کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. رابطہ نہیں ہو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، نوکری پہ گئے ہوئے ہوں، ادھر تو وہ چھوڑ کے چپ کر کے جا رہے ہیں. اب یہ بھی بیوی کی اہلیہ ہیں نا، بیوی ہیں. تو پوچھا کہ بھائی کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو سر ہلا دیا، پھر چلے گئے. تیزی سے جا رہے تھے، کہتے ہیں اٹھنی پر بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ بھی بیوی تھیں ایک نبی کی، تو سمجھ گئیں، سمجھدار تھیں. بھائی اللہ نے حکم کیا، اب اللہ ہی نشانیوں کو باقی رکھنے والے ہیں، اللہ ہی حفاظت فرمانے والے ہیں، اور اللہ کی حفاظت کو کوئی نہیں توڑ سکتا. اب یہ اس مقام پر چھوڑ کر چلے گئے، دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے. حکم الہی سے انہوں نے ٹھہر گئیں، سکونت اختیار کی. اب اس وقت دیکھا جائے تو سنگلاخ، بیابان، پہاڑیاں، ریتیلی زمینیں، سبزہ، نہ پانی نہ کھانے پینے کا سامان. اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے صبر کیا. یہ ایک صبر کی بہت بڑی مثال ہے. ہماری لائٹ چلی جائے تھوڑی ہم صبر نہیں کرتے، چیخ و پکار شروع، بھائی فلانا مسئلہ، یہ مسئلہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابھی قیمتیں بڑھ گئیں، ابھی اس پر ہم پریشان ہیں کہ اب ہم کیسے روٹی کھائیں گے، کیا کریں گے. بھائی وہی اللہ روٹی کھلائیں گے جو پہلے کھلا رہے تھے، بعد میں بھی وہی کھلائیں گے. اور اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. استغفار کو کثرت سے بڑھانے کی ضرورت ہے. بس استغفار آپ شروع کر دیں، پھر دیکھیں اس کا کیسا کمال آپ کو زندگی میں نظر آئے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی. جب پیاس کی شدت بڑھ گئی، اب حاضر علیہ السلام بے تاب ہو کر صفا مروہ دوڑ لیے، تشریف لے جا رہی ہیں. پانی ملے، کوئی نظر آئے، کوئی پہنچ جائے، اور اس طرح 7 چکر لگائے مگر کوئی پانی نہیں ملا، کسی کا کوئی نشان نہ ملا. تو اللہ تعالیٰ نے نا اس وقت پھر حضرت جبرائیل کو بھیجا. اب انہوں نے دیکھا غیر مرد ہے، بھائی کون ہے، پیچھے ہو جاؤ، تمہارا ادھر کیا کام. انسانی شکل میں آتے تھے، اصلی شکل میں تو آتے ہی نہیں تھے. صرف 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی شکل میں نظر آئے. اب جب آئے تو حکم ہوا کہ یہ اسماعیل جدھر ایڑی رگڑ لیں نا، وہ بھی نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام، بچے ابھی کم عمر ہے، ایڑی جہاں رگڑ لیں ادھر ہی آپ اپنا پر مارے. جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا،
اور وہاں سے زمین سے جو ہے نا پانی کا فوارہ نکلا ہے، تیز دھار کے ساتھ اچھل رہا ہے۔ اب یہ آئی تو انہوں نے دیکھا اور کہا بھئی زم ٹھہر جاؤ، کیونکہ اب اچھل رہا ہے تو کیسے حاصل کریں۔ جب رکا، ہلکا ہوا اسپیڈ، تو منڈیر بنا دی، ادھر اکٹھا ہونے لگ گیا، اب پانی مل گیا، اور جنت سے افضل پانی اللہ نے ادھر دے دیا۔ دیکھیں ریگستان میں پانی کا کیا کام، آپ تصور کر سکتے ہیں کبھی؟ ادھر ہمارے سیکٹروں میں میٹھا پانی نہیں آ رہا، ادھر ریگستان میں میٹھا پانی نہیں، جنت سے افضل پانی اللہ نے نکالا۔ ایک نبی کی ایڑی لگنے سے، اور دوسرے نبی کہا جا سکتا ہے، فرشتہ بھی رسول ہے، بھیجا گیا، اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، دوسرے رسول کے پر ماننے سے، اور تیسرے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پانی کو لے کے کنویں کے اندر پھر اپنا لعاب شامل کر کے ڈال دینے سے، یہ تین اللہ نے اس کے اندر بڑی خصوصیات پیدا فرمائی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بعد میں جو امت آئے گی نا، جو انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ اس کا مزہ لیں گے، گویا سمجھانے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے اپنا ذائقہ اس کے اندر ڈال دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ بڑا زبردست پانی ہے جس سے میرا دل 2 دفعہ دھویا گیا۔ جنت سے سارے انسٹرومنٹس آئے، لیکن پانی کہاں سے لیا گیا؟ آب زمزم سے۔ حالانکہ جنت میں بھی تو کتنی نہریں ہیں، وہاں سے نہیں لائے حضرت جبرائیل۔ تو یہ ایک صبر کا ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ اب آگے بڑھیں تو یہ حاجیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عمل جو ہے نا لازم قرار دے دیا، 7 چکر لگانا۔ کوئی حاجی بھی اس کے بغیر نہیں رہتا، کوئی عمرہ کرنے والا اس کے بغیر نہیں۔ پھر ان پہاڑیوں کو اللہ نے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیا۔ وہاں پہاڑی پہ جا کے کھڑا ہو جائے، دعا کرے، وہاں سے بیت اللہ کی طرف رخ کر لے اور ادھر دعا کرے، اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا مقام بنایا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 13 میں بھی ذکر فرمایا۔ من شعائر اللہ، جو لفظ فرمایا نا اللہ نے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے دین کی نشانیاں مراد ہے۔ اور دین میں بہت ساری نشانیاں ہیں، چاہے وہ مکانات ہوں جیسے کعبۃ اللہ، یہ ایک نشانی ہے، عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان، میں نے عرض کیا ساری مساجد بھی، جمرات جو شیطان 3 بنے ہوئے، چھوٹا، درمیانہ، بڑا، صفا اور مروہ، مینا، اسی طرح زمانے کے اندر بھی شعائر اسلام کی، شریعت کی بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں رمضان، حرمت والے ایام، مہینے، اسی طرح عید الفطر، عید الاضحیٰ، اسی طرح یوم الجمعہ، ایام تشریق، یا وہ شعائر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز جماعت، نماز جمعہ، عیدین، ختنہ وغیرہ، یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ شریعت اور اسلام کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ سب شعائر دین و اسلام ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو چیز بھی نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جائے نا، تو وہ بھی صالحین، اللہ والے، نبیوں سے، ولیوں سے منسلک اگر ہو جائے تو اس چیز کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر جب چھوڑا، جو درخت کے تنے کا بنا ہوا تھا، صحابہ نے ایک اور مضبوط کوئی دوسرا ممبر آپ کو لا کے دے دیا، یا رسول اللہ اس پہ کھڑے ہو کر آپ آئندہ، تو رونے کی آواز آنے لگ گئی، اب وہ ممبر رو رہا ہے، کیونکہ اس کو عظمت کس سے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں، جدائی میں کیا ہو گیا؟ رونے لگ گیا، کیونکہ وہ اس بات کو جانتا تھا۔ تو جب انسان نیک ہو، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ اس میں بھی نیکی کا اثر آ جاتا ہے۔ کتنے اللہ والوں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو اپنی موت سے پہلے یاد دہانی کرائی کہ بیٹا یہ جو کونا ہے نا گھر کا، یہاں گناہ نہیں کرنا کوئی، وہ جو فلانا کونا ہے ادھر کوئی گناہ نہیں کرنا، یہ جو کونا ہے ادھر کوئی گناہ نہیں کرنا۔ کیوں ابا جان، کیا بات ہے؟ بیٹا یہاں میں نے 80,000 قرآن ختم کیے، ادھر میں نے 50,000 قرآن ختم کیے، ادھر میں نے 10 لاکھ نوافل پڑھے، ادھر میں نے یہ عمل کیا۔ تبھی تو ہم دیکھیں نا مسجد کا بھی تقدس کرتے ہیں، کیوں کہ ادھر
نمازیں ادا ہو رہی ہیں، یہاں پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، تراویح پڑھائی جا رہی ہے، معتکفین بیٹھ رہے ہیں، قرآن کا درس ہو رہا ہے، روزانہ نیکی ہو رہی ہے۔ اگر گھر میں بھی ایسا ہوتا رہے تو آپ کتنا خیال کریں گے، تقدس کتنا اس کا عزت کریں گے اس جگہ کی۔ تو یہ نشانیاں اسی لیے ہوتی ہیں، اللہ والے جب اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ چیزیں بھی کیا بن جاتی ہیں بھائی؟ مبارک بن جاتی ہیں، ان کی بڑی برکت ہو جاتی ہے۔ وہی چیز ایک گناہگار شخص کے پاس ہے، ایک گاڑی کی مثال لے لیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ کی نظر میں نہ بندوں کی نظر میں۔ لیکن وہی اگر کسی نیک ولی کے ہاتھ میں ہو گاڑی، وہ اس میں سفر کرتا ہو، تو ہر مرید کہتا ہے بھائی یہ بھلے مجھے آپ منہ بولی قیمت پہ بیچیں، میں آپ سے خریدتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال کسی کو مل جائے، کعبۃ اللہ کا تھوڑا سا غلاف کعبہ کا ٹکڑا مل جائے، آب زمزم مل جائے، کتنی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ تو بات کیا ہے اس کے اندر؟ یہ شرف اور یہ برکت کیسے آ گئی؟ نیک لوگوں کی برکت سے۔ تو صفا اور مروہ پہاڑی کو بھی آپ غور کریں، انہوں نے اس طرح کر دیا کہ اب اس کی مٹی آپ نکال نہیں سکتے، کھرچ نہیں سکتے۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیر کا نشان، آپ اس کو دیکھیں، وہ بڑا گہرا ہو گیا، حالانکہ اتنا گہرا نہیں تھا پہلے یہ کھلا رکھا رہتا تھا۔ لوگ آتے تھے ماشاءاللہ، یہ برصغیر کے ہمارے ہندوستان، پاکستان کے اور ادھر ایشیا کے، یہ اس کو چاٹتے تھے۔ اب انہوں نے بولا بھائی یہ تو کھائی جائیں گے پورا اس کو، اور اگر کھول دیا تو پہاڑی پوری غائب ہو جائے گی، ساری مٹی لے جائیں گے، تو برکت، اور وہ سمجھتے ہیں نا۔ تو اسی لیے انہوں نے ان کو بچایا اس طرح۔ صفا و مروہ پہاڑی حضرت حاضرہ علیہ السلام، ان کے قدم مبارک کی برکت سے اللہ کی نشانی بن گئے، اور ان چیزوں کی تعظیم بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیں، یہ بڑی عظمت کی چیزیں ہوا کرتی ہیں، لہذا انسان کو تعظیم کرنی چاہیے، پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ عبادت شروع کر دے انہی کی، جیسا کہ بت پرستی میں ہوتا ہے، جی یہ وہ پتھر ہے، جی بس یہ آپ سے اٹھ گیا تو آپ کے سارے گناہ دھل گئے، معاف ہو گئے۔ ارے بھائی یہ تم نے کہاں سے شرک شروع کر دیا؟ اور وہ واقعی ان کے 10 لوگ آئیں گے اور وہ پلاننگ کے ساتھ نہ ان سے نہیں اٹھے گا، اور ایک آئے گا اس سے اٹھ جائے گا، اور کہیں گے جی یہ تو دیکھو اٹھے گا بھی کسی سے۔ تو یہ شرک کی طرف نہ چلا جائے بندہ، جی یہ پتھر ہے میں نے پہن لیے، جی بس اب تو میری قسمت چمکی گئی، اب تو میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوگا ہی نہیں، تو یہ شرک ہو گیا۔ جی یہ فلانا پتھر ہے، جی میں نے گلے میں لٹکا لیے، جی اب تو بس میری قسمت کھلی جائے گی۔ تو پتھر قسمتیں نہیں کھولتے، نہ ان کا فیصلہ کرتے۔ اس قدر بھی تعظیم نہ ہو جائے کہ اس قدر آگے بڑھ جائے۔ اب ہم جو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کیا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ ہم کعبۃ اللہ کو تھوڑی پوچھتے ہیں، پوچھنا میں سمجھانے کے اس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کعبۃ اللہ کے لیے ہی کوئی کہتا ہے میں عبادت کرتا ہوں تو وہ پوجنا ہی ہو گیا۔ ہم تو کس کے لیے عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ نے ایک ہمیں رخ دے دیا، سمت دے دی کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے۔ ورنہ کعبۃ اللہ چار دیواری کے اندر کوئی بات آپ کو ایسی نظر آتی ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جائے؟ کوئی بظاہر ظاہراً اس کو دیکھتے ہوئے ایک چار دیواری تو ہے، لیکن اس کے اندر تجلیات اور برکات اور رحمتوں کا اس قدر نزول ہے کہ ہر شخص اس کی طرف کھنچ جاتا ہے اور قیامت تک کھنچتا رہے گا۔ تو یہ حقیقت میں ہم کس کی عبادت کرتے ہیں بھائی؟ اللہ کی کرتے ہیں، وہ چار دیواری کی نہیں کرتے۔ تو ورنہ تو غیر مسلم کہہ سکتے تھے، مشرک اور بتوں کو پوجنے والے کہہ سکتے تھے بھائی ہم اپنے بت کو پوجتے ہیں، تم اپنے کعبۃ اللہ کو پوجتے ہو، نعوذ باللہ۔ وہ تو کہہ سکتے تھے، پھر دلیل ہو جاتی ان کے بعد۔ تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ فلا جناح علی، یہ جو بات فرمائی نا، تو اس پر کوئی حرج نہیں اگر آپ یہ کریں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ زمانہ جاہلیت میں نا صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے تھے۔ کون کون سے؟ ایک صفا پر بت رکھا ہوا تھا اور ایک مروہ پہاڑی پر۔
جو صفا پہ بت رکھا تھا نا وہ اس کا نام تھا اصاف، اور جو مروہ پہاڑی پہ بت رکھا ہوا تھا اس کا نام تھا نائلہ۔ اور کفار جب صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے تھے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے تھے، جیسے حجر اسود کو ہم بوسہ دیتے ہیں نا، تو ایسے یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان پہ ہاتھ پھیرتے۔ زمانہ اسلام میں یہ بت توڑ دیے گئے تھے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کیا کرتے تھے نا تو وہ دماغ میں تھا مسلمانوں کے، اس لیے مسلمانوں کو صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا ایک مشکل عمل محسوس ہوتا تھا۔ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا ہماری مشابہت ہو رہی ہے، تو اس کا اطمینان اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اصاف اور نائلہ کون تھے؟ یہ زمانے جاہلیت کے دور میں نا مشہور دو بت بنے۔ وہ کس طرح؟ جو دراصل یمن کے دو انسان، مرد اور عورت تھے، جو کعبہ میں بے حرمتی کے باعث پتھر کے بن گئے تھے۔ قبیلہ جرہم کے دور میں ان کی فحش کاری پر ان کو اللہ نے سزا دی تھی۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے انہیں صفا مروہ پر نصب کر کے پوجنا شروع کر دیا تھا، جنہیں فتح مکہ کے بعد توڑ دیا گیا تھا۔ اس کا تفصیلی واقعہ سن لیں، میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل واقعہ سمجھ آ جائے۔ روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اوصاف ایک مرد تھا اور نائلہ ایک عورت تھی، دونوں یمن کے رہنے والے تھے، یمن کے رہائشی تھے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے نا عشق میں مبتلا ہو گئے، ان دونوں کی آپس میں کیا ہو گئی؟ محبت ہو گئی، ایک دوسرے کے عشق میں گھر گئے اور مکہ آ گئے یہ لوگ حج کے ارادہ کرتے ہوئے۔ جب مکہ پہنچ گئے تو کعبۃ اللہ کے اندر گئے تو وہاں دیکھا کعبہ خالی تھا، اور جتنے حرم کے زائرین سے ان سے بھی وہ اس وقت پاک تھا، کوئی اس کو نظر نہیں آیا، اتفاق ایسا تھا۔ تو اب دونوں نے کعبہ کے اندر ہی نعوذ باللہ فحش کاری کا ارتکاب کر لیا، یعنی کہ گناہ کا عمل کیا۔ اس سنگین بے حرمتی پر اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا، دونوں مسخ ہو کر اسی وقت پتھر کے بن گئے۔ اب جو قبیلہ بنو جریم تھا نا، اس نے بھی عبرت کے لیے ان دونوں کو پتھروں کی شکل میں ہی جب دیکھا تو کعبہ کے قریب ان کو نصب کر دیا، تاکہ لوگ جب کعبہ میں آئیں تو ان کو عبرت کے طور پر دیکھ کر یاد کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ گزرتے گزرتے وقت مشرکین مکہ نے ان پتھروں کی پوجا شروع کر دی کہ گویا بھائی یہ تو بڑی تعظیم والے بت ہیں جیسے۔ ان میں سے ایک بت اصاف کعبہ کے قریب تھا، رکھ دیا وہاں، اور دوسرا بت جو نائلہ تھا اس کو صفا یا مروہ پہاڑی پر انہوں نے وہاں پہ گاڑ دیا، نصب کر دیا۔ 630 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو کعبہ کے اور اس کے ارد گرد جتنے بھی تمام بت تھے، اس کے علاوہ بھی کئی بت تھے، ان میں اصاف اور نائلہ بھی جو بت تھے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا، مسمار کر دیا۔ اب یہ واقعہ عربوں کی جہالت، کعبہ کی تقدس اور بت پرستی کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ اب چونکہ مسلمانوں کی نیت خالص عبادت کی تھی تو ان کو یہی شک ہوتا تھا کہ گویا ہماری مشابہت تو نہیں ہو رہی کہ ہم بھی انہی بتوں کی طرح یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں کعبہ کے اندر بت رکھے تھے، لیکن اب وہ پاک کر دیا گیا، اور اس کا طواف کرنا بھی درست ہے، جیسا وہ عمل درست ہے۔ کعبہ کے اندر بھی تو رکھے ہوئے تھے نا 365، لیکن ہم کعبۃ اللہ کا پھر بھی کیا کرتے ہیں بھائی؟ طواف کرتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ عمل درست ہے، اسی طرح صفا مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرنا، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا، یہ بھی درست ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ صحیح کے 7 چکر لگانا واجب ہے، اگر کسی سے ترک ہو جائے تو اس پر دم دینا واجب ہوتا ہے، قربانی کرنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ بڑے قدردان ہے، اور اللہ تو خوب جاننے والے۔ اللہ کبھی کسی کی نیکی کی ناقدری نہیں فرماتے، اللہ سے بڑا قدردان کوئی بھی نہیں ہے۔
اللہ بہت بڑے قدردان ہے، بہت عطا کرنے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس سے جو نازل کیا ہم نے واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے جو واضح کر دیا ہم نے اسے کتاب میں، یعنی کہ قرآن پاک کے اندر، اور اس زمانے کی جو انجیل کتاب تھی یہودیوں کے پاس، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں، تو میں نے ان کی توبہ قبول کر لوں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت ہی مہربان ہوں۔ میری ذات کیسی ہے؟ بڑی مہربان ذات ہے۔ اب یہاں پتہ چلا کہ علم کا چھپانا یہ کیا ہے بھائی؟ سخت گناہ ہے۔ علم معلوم ہوتے ہوئے بھی چھپانا اس کا یہ کبیرہ گناہوں میں سے اور باعث لعنت بھی ہے۔ اور یہاں مراد یہودیوں کے علماء ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی، تو انہوں نے اس کتاب سے بہت سی باتوں کو چھپایا، اور بہت سی باتیں انہوں نے کیا کر دی بھائی؟ تبدیل بھی کر دی۔ تو اس بات پر یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسا انہوں نے عمل جو کیا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر مجھے ایک مسئلہ معلوم ہے نا اور میں اس کو کسی کو نہیں بتاتا، اپنے علم کو چھپاتا ہوں، حتیٰ کہ مجھ سے ایک بندہ نورانی قاعدہ بھی پڑھنے آئے، سیکھنے آئے، اور میں اسے انکار کر دوں، تو یہ بھی گناہ میں شامل ہے، کیونکہ میں علم جانتا ہوں اور اس کو اپنے علم کو چھپا رہا ہوں اس کے سامنے۔ تو اس وقت جو یہودی تھے نا یہ تورات کے حامل تھے، اس کے عالم تھے، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ بہت سارے علم کو انہوں نے چھپایا۔ اسی کو اللہ نے یہاں پر فرمایا، جیسے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کی نشانیاں تھیں نا، اور بڑی بڑی واضح نشانیاں، یہ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، ان کی کتاب میں ہر بات واضح تھی، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے، عوام سے ان باتوں کو چھپایا۔ اور خصوصاً جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو آخری نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، تو یہ بنو اسماعیل سے آئیں گے، بنو اسحاق سے نہیں آئیں گے، ہماری نسل سے، تب تو یہ ضد پر آ گئے تھے، حسد کرنے لگ گئے، اور انہوں نے ہر ایک نشانی کو چھپا لیا۔ ورنہ اس سے پہلے تک یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں یا اللہ کفار پر فتح عطا فرما دیں اس آنے والے نبی کی برکت سے۔ یہ قرآن میں بھی بات موجود ہے۔ اور جب پتہ چل گیا کہ یہ تو دوسرے خاندان سے آ رہے ہیں، تو بس ان کا حسد شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں ساری چھپاتے تھے، اور بھی کچھ چیزیں چھپاتے تھے۔ فائدہ مند علم اس کو چھپا لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ فائدہ مند علم سامنے والے کو اگر پتہ چلے تو اس کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا تھا۔ جیسے آپ کی ایک بڑی پریشانی اگر آج یہ ہے کہ بھئی مہنگائی بہت ہو گئی، اس کا علاج کیا ہے مولوی صاحب؟ اب مولوی صاحب علاج جانتے ہیں لیکن نہیں بتاتے، بھئی میں فری میں کیوں بتاؤں؟ ڈاکٹر آپ کو فری میں کوئی میڈیسن بتاتا ہے؟ تو نکالو ادھر 1000 کا نوٹ دو، پھر میں تمہیں دیکھو بتاتا ہوں، ایسی زبردست چیز بتاؤں گا کہ تم بھی یاد کرو گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عمل غلط ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ مولوی صاحب بتا دیں بھائی کہ آپ سورہ قریش کی بہت زیادہ اہتمام کریں، کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، بس بتا دیں ان کو جتنا ان کو پتہ ہے، اور جتنا پتہ نہیں ہے تو وہ نہ بتائیں پھر، کہ اتنا کچھ بتا دیں کہ وہ بیچارہ اگلا پھنسی جائے، اتنا تو اس نے معلوم بھی نہیں کیا تھا، اتنا اس نے پوچھا بھی نہیں تھا۔ جیسے کہہ دیں بھائی آپ روزانہ ایک قرآن پڑھیں، اب تو وہ بھاگ جائے گا کہ بھائی یہ تو ایک دم پریشر ڈال دیا نا۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد کی نشانیاں چھپاتے تھے، حالانکہ وہ علم بھی چھپاتے تھے جو اللہ کی رحمت سے قریب کر دے لوگوں کو۔ تو یہ پھر کیا ہو گئے؟ خود اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور یہ خاص لوگوں کے لیے
صرف آیت نہیں ہے یہودیوں کے لیے بلکہ سب کے لیے، جو بھی ایسا کرے۔ علم کا چھپانا یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ زبان حال سے، اور دوسری قسم زبان قول سے۔ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ زبان حال سے، جیسے اس کی مثال یہ سمجھیں کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے ہم نے دیکھا اور اس کو روکنا اب ہماری ذمہ داری تھی تو ہم نے نہیں روکا، تو یہ گویا ہم نے زبان حال سے علم چھپا لیا۔ اس کو یہ بتانا ضروری تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اگر غلط عمل کرتے دیکھتے تھے تو فوراً روک دیتے تھے کہ بھئی یہ عمل غلط ہے، یہ نہیں کرو۔ مثال کے طور پہ کوئی ادھر آیا اور اس نے اس طرف نماز شروع کر دی ادھر رخ کر کے، تو اب ہم میں سے کسی نے بھی اس کو منع نہیں کرا، سمجھایا نہیں، مثال دے رہا ہوں، اور وہ پوری نماز پڑھ کے چلا گیا، تو اب اس میں ہم سب گناہ گار ہوں گے۔ اور زبان حال سے ہم نے اپنا علم چھپا لیا کہ ہمیں بتانا ضروری تھا بھائی آپ، بلکہ نماز شروع بھی کر لی، اس کے بیچ میں اس کو گھمانا ہم پہ لازم تھا کہ بھائی آپ غلط قبلہ رخ پر ہیں، اس کو گھما دیا ہم نے صحیح طرف۔ یہ ہماری ذمہ داری، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر عام و خاص ہر ایک کی ذمہ داری تھی۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ زبان حال سے۔ زبان قول سے ایسے ہی بعض دفعہ کوئی شخص آپ سے سوال کرے تو آپ سستی دکھا دیں، جیسے کسی عالم سے آگے سوال کیا، اس نے سستی میں جواب ہی نہیں دیا، یا جی میرا بھی موڈ نہیں ہے، بعد میں بات کریں گے، آپ جائیں۔ موڈی لوگ بھی ہوتے ہیں نا۔ یا یہ کہہ دے کہ بھائی کسی اور سے پوچھ لو، میں نہیں جواب دے سکتا، یا اس لیے نہ بتائے کہ بھائی اگر اس کو بھی پتہ چل گیا تو پھر تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ یہ راز کی بات ہے، اگر اسے بھی معلوم چل گئی تو اس لیے اس نے علم چھپایا، یہ بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ آگ کی لگام پہنائیں گے آخرت کے دن۔ دیکھیں، جس نے اپنا علم ان بنیادوں پر چھپایا، بات سمجھ رہے؟ آگ کی لگام اسے آخرت کے دن اللہ پہنائیں گے۔ اگر اس کو شک ہے بتانے میں، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے وراثت کا مسئلہ، بھائی وراثت کے مسائل ایک دم نقد نہیں بتائے جا سکتے، اس طرح اور بھی بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ پوچھنے والے کی طبیعت کو دیکھ کر نا ہمیں شک ہوتا ہے کہ یار شاید بات دوسری طرح ہوگی، یہ دوسری طرح گھما رہا ہے، تو بھی ٹھیک ہے، پھر جواب نہیں دیا کسی شک کی بنیاد پر، اس کو خود صحیح سے وہ مسئلے کا جواب حل یاد نہیں آ رہا، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑی دیر رک گیا، پھر بتا دیا، مصلحتاً رک گیا، بعد میں بتا دیا۔ لیکن جان بوجھ کر علم کو چھپانا غلط ہے۔ کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو بھی چھپائے، یہ غلط ہے۔ علم کو پھیلانا، نشر کرنا، عام کرنا علم والوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ہر علم میں دوسرے کو بتانا، شامل کرنا، اپنے علم کو چھپانا یہ غلط ہے، بتانا ضروری، اور سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں۔ یہ قرآن نے بھی فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو آپ سے سوال کرے اس کو جھڑکے نہیں، اگرچہ وہ آپ سے بھیک بھی مانگ رہے ہیں نا، تب بھی، کیونکہ ہم سب بھی تو مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہم کبھی اللہ کی طرف سے جھڑکے نہیں جاتے، تو ہم بھی کسی کو نہ جھڑکیں۔ اور للناسی میں تمام انسان آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کوئی کافر اگر آپ سے سوال کر رہا ہے اسلام کے بارے میں تو ہم اس کو نہیں بتاتے، چھپا لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں، یہ بھی غلط۔ کافر بھی آپ سے پوچھ رہے، جتنا سوال کرے اتنا تو جواب دیں، کم از کم جتنا آپ جانتے اتنا بتا دیں، باقی کہہ دیں بھائی عالم کے پاس چلو، امام صاحب کے پاس چلو، وہ تو میں باقی سکھا دیں گے، آگے کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر، یہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نا بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، بڑا تفصیلی حدیث ہے، میں مختصراً آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، خوبصورت چمکتے کپڑوں میں، کوئی داڑھی پہ گرد و غبار نہیں تھا، حالانکہ مدینے کے باہر کے کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ مدینے کے، انسانی روپ میں آئے، سوالات پہ سوالات کیے کئی سارے، اور ان سوالوں کو اگر اس حدیث کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا سوال کیسے کرنا چاہیے اور جواب اس کا کتنا بنتا ہے۔ تو انہوں نے کوئی فضول سوال نہیں کیا، ٹو دی پوائنٹ سوالات کیے، اور سکھلانا اصل مقصد تھا جو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تو عین سوالوں کا جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. اور اگر جواب نہیں آتا تو خاموش ہو جائے، پھر فضول میں کچھ نہ کچھ جی میں نے بولنا ہی ہے، خاموش نہیں رہنا، یہ بھی غلط ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص بہت دور سے چل کر آیا اور آپ کی اس نے بہت تعریفیں سنی ہوئی تھی. جب آیا اس نے یہ سنا تھا کہ بڑے علم والے ہیں بھائی، اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا. تو اس نے سوال پوچھا، انہوں نے آگے سے جواب دیا بھائی لا ادری، میں تو نہیں جانتا. پھر دوسرا سوال کیا تو انہوں نے کہا بھائی لا ادری، میں تو نہیں جانتا اس کا جواب. تو اب وہ بندہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی بھائی کہ ان کو سوال کا جواب ہی نہیں پتا. بھائی نہیں پتا تو انہوں نے کہہ دیا یہی تو علم ہے کہ جب نہیں پتا تو پھر کچھ نہیں بولنا، الٹی سیدھی بات نہیں بولنی، پھر خاموش ہو جانا، صاف کہنا بھائی مجھے نہیں پتا. جب ایک بادشاہ ہارون الرشید نے قسم کھا لی تھی نا کہ میری بیوی میری سلطنت سے اگر آج رات باہر نہ نکل گئی تو اس کو 3 طلاق، یہ ہارون الرشید نے قسم اٹھا لی کہ اگر وہ آج رات تک میری سلطنت سے باہر نہ نکل گئی تو اس کو 3 طلاق. غصے میں آ گیا ہوگا، کوئی پھڈا لڑائی ہوئی ہوگی آپس میں، بادشاہ بھی انسان ہی ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. تو پھر پریشان ہو گیا، سارے علماء جمع کر لیے، بھائی اب جواب دو. کوئی جواب نہ دے سکے تو کہا بھائی کوئی امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہو، اس کو لے کر آؤ کہیں سے. اس وقت تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ ان کے شاگرد تھے لیکن کم عمر تھے اور کوئی اتنے مشہور نہیں تھے ابھی. اب ڈھونڈا گیا بھائی کون ہے تو پتہ چلا جی ابو یوسف، امام ابو یوسف. ان کو بلایا گیا تو جب یہ آئے تو ان کو ہارون الرشید نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا اگر تو آج رات سے پہلے میری سلطنت سے باہر نہ نکل گئی تو تمہیں 3 طلاق. اب اس کا کوئی حل بتاؤ. انہوں نے چھوٹتے سے فوراً ہی کہا کہ بھائی بیوی کو مسجد میں داخل کر دو، طلاق نہیں ہوگی. اب سارے علماء ایسے حیرانگی سے دیکھنے لگ گئے یہ کیسے جواب دے دیا. تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجدیں تو ساری کی ساری وہ اللہ کی ہیں. کہ کوئی بریلوی کی، کوئی دیوبندی کی، کوئی اہل حدیث کی، کوئی جو ہے شیعہ کی، یا کوئی نہ کسی اور مکتب فکر والے کی تھوڑی ہے کہ بھائی ہم تو اپنی مسجد میں جائیں. بلکہ وہ تو ان کی بھی نہیں کہتے ہماری مسجد میں، میری مسجد میں اپنی مسجد میں نماز پڑھوں گا، بھلے 10 کلومیٹر دور ہے، میں ان کی مسجد میں نہیں پڑھوں گا. بھائی کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، ہم نے تو آپ کو نہیں بولا کہ آپ نہ پڑھیں، نہ ہم قیامت کے روز آپ ہم پہ الزام لگا سکتے ہیں. تو مساجد تو سب اللہ کی ہیں، کوئی بھی مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے. تو فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اب سارے علماء ہکا بکا دیکھ رہے ہیں بھائی واقعی مسجدوں کا مالک صرف کون ہے؟ نہ ہمارا معتمم صاحب ہے، نہ نائب معتمم ہے، نہ امام ہے، نہ مقتدی ہے، کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے، نہ محلے والے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے. کون ہے بھائی؟ اللہ مالک ہیں اس کے، کیونکہ یہ وقف ہے. اب جدھر مسجد بن گئے ادھر کچھ اور بن بھی نہیں سکتا. یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کہیں کہ جی نہیں تھوڑا دین میں بڑی نرمی ہے، نرمی کے ساتھ چلا جاتا ہے، جی کوئی بات نہیں ادھر 2-4 دکانیں بھی چھوٹی چھوٹی نکال لیتے ہیں مسجد کو ہی فائدہ ہو جائے گا. تو نہیں ہے ایسا. جو جگہ مسجد کی ہو گئی تو وہ ہو گئی بھائی. اب ان کا اس کے اندر ایک واقعہ اور ہوا. اس کا ایک پڑوسی تھا حضرت ابو یوسف کا، جو نا یہودی تھا، بڑا طاقتور تھا. اور جیسے یہ آج کے دور میں قبضے ہوتے ہیں نا، کبھی راستہ روک لیتے ہیں، دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، راستہ بند کر دیتے ہیں. جیسے ہم یہاں بیریل لگا دیں اور بولیں جی یہ مسجد کا حصہ ہے، اب یہاں سے آئندہ کوئی موٹر سائیکل گاڑی نہیں گزرے گی. تو یہ کیا ہوگا؟ ہم اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھائیں گے، جس کو نبی علیہ السلام نے بھی منع فرمایا. راہ گزر راستے کو روکنا حرام گناہ ہے. تو اس وقت بھی ایک یہودی ایسا تھا، طاقتور تھا، اس نے نا اپنی دیوار آگے بڑھا کے نا ان کی جگہ نا بند کر دی تھی گزرنے کی. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کے پاس ایک دفعہ گئے، کہا بھائی ہم غریب لوگ ہیں، دیکھو تم رحم کرو، یہ راستہ کھول دو، ہمیں بڑا تکلیف ہوتی ہے، اتنا وہ گھوم کر جانا پڑتا ہے.
تکلیف میں آ جاتا. ہم غریب لوگ ہیں, آپ مہربانی کریں. تو اس نے نا تکبرانہ انداز میں نا یوں کہا کہ اگر تو کسی دن پالکی پر چڑھ کر میرے پاس آئے نا تو میں راستہ کھول دوں گا ابھی, ورنہ جا جا نکل ادھر سے. تو اب حضرت ابو یوسف یہ بڑے حیران ہوئے تھے. یہ واقعہ ہوا تھا. اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے مسئلہ بتایا نا, اب یہ واقعہ ہفتے بعد ہی تقریباً یہ واقعہ پیش آ گیا بادشاہ والا. تو ہارون الرشید نے نا ابو یوسف کو جب بلایا, انہوں نے جواب دیا. ایک دم بادشاہ تو وہ ہارون الرشید ایسے خوش ہو گیا کہ واہ واہ, یہ تو کیا زبردست علم کا مسئلہ انہوں نے بتا دیا. جیسے میں نے ابھی بات کی نا کہ علم کو چھپانا, تو نہیں چھپاتے تھے, کھل کے برملا جو صحیح مسئلہ ہوتا تھا بتاتے تھے. تو اب اس نے کیا کرا کہ بیوی کو سب سے پہلے نا اس نے مسجد میں بٹھایا. بھائی رات سے پہلے اس کو اللہ کے گھر میں بٹھاؤ بھائی. اب رات گزر بھائی دیکھو, تو اس کو 3 طلاق نہیں ہوئی. تو اب جب یہ بچت ہو گئی نا, اب ہارون الرشید نے خوشی میں نا اس نے کیا کہا بھائی, کہا کہ بھائی وہ لے کر آؤ پرچہ, جو سرکاری جس پہ اعلان کرتے تھے نا, جو ان کا وہ ہوتا تھا لیٹر ہیڈ پہ منگوایا پرچہ ہارون رشید نے, اور کہا بھائی ابو یوسف اسلامی سلطنت کا آج سے چیف جسٹس منتخب ہے. چیف جسٹس بنا دیا, اور کہا بھائی اسلامی سلطنت کے یہ پہلے چیف جسٹس بنے تھے. اور کہا دوسرا اعلان کہ 1,00,000 دراہم ان کو تحفتاً ہدیتاً ابھی ان کے گھر پر پہنچائے جائیں, اپنے وزیروں کو نا, جو خادم پورا قافلہ ان کے ساتھ. تو دوسرا اعلان یہ کیا. پھر تیسرا اعلان کیا بھائی پالکی لائی جائے ان کے لیے, اور وہ پالکی فوراً جو ہے نا لائی گئی, رکھ دی گئی سامنے, اور حکم دیا بھائی 4 خادم پالکی میں ان کو بٹھائیں, اٹھائیں پالکی کو. یہ گھر بھی اب پیدل نہیں جائیں گے. گویا پالکی اس زمانے کی مرسڈیز گاڑی تھی, جو ڈولی ہوتی تھی نا 4 لوگ اٹھا کے, وہ آدمی اس کو اٹھا کے جو ہے سکون سے بغیر جھٹکا لگے جو ہے نا بڑے تمیز اور عزت کے ساتھ نہ پہنچاتے. اب 4 لوگوں نے پالکی اٹھائی, نوکروں نے, اور ان کو گھر پالکی میں بٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. اب جب یہ ادھر گلی کے نکڑ پہ پہنچے نا تو ان کو یاد آ گیا. انہوں نے کہا یہودی نے بولا تھا کہ جس دن پالکی میں چڑھ کے آئے گا اس دن دیکھی جائے گی, ابھی جا جا نکل ادھر سے. اب ان کو یاد آ گیا تو یہودی کو گھر پہ وہیں نکڑ پہ نا رکھوائی, اور کہا بھائی ادھر سے اس کو بلواؤ. یہودی آ گیا. جیسے آیا تو وہ تو شاہی غلام, اس نے جیسے ہی دیکھے نا 4 کھڑے میں, اس کی تو وہیں ہوا ٹائٹ ہو گئی, حیران ہو گیا. اب اس کی تو ٹانگیں کانپنے لگ گئیں. قریب آئے تو کہا کہ اب ہون دیکھ سی میں پالکی وچ آیا, اب دیکھ لیا نا پالکی میں آ گیا ہوں نا, تو اب دیوار بالکل سیدھی کر دو. اس نے کہا جی میں آپ کا خادم, جی بس ابھی کرتا ہوں دیوار سیدھی بالکل. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس طریقے سے اس دیوار کو بھی کیا کروایا, سیدھا کروا لی. اب یہ عزت ملی. اگر علم چھپا لیتے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تو ایسے لوگوں پر گویا اللہ کی لعنت ہے جو علم کو چھپاتے ہیں. ان کے پاس کوئی قرآن سیکھنے پڑھنے آنا چاہتے ہیں اور یہ اس کو دھتکار دیتے ہیں, بھائی میں نہیں قرآن سکھاتا, تم کوئی پیسے ہی نہیں دیتے ہو. تو یہ غلط بات ہو گئی. اگر آپ کے پاس وقت ہے, موقع ہے, آپ کی کوئی مصروفیت نہیں ہے, سکھاؤ بھائی. جو دین کا جو مسئلہ سیکھنے آئے اس کو بٹھا کے محبت کے ساتھ سکھاؤ. ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی تربیت دی کہ بھائی تمہارے پاس کوئی الف با تا سا پڑھنے آ جائے اس کو بھگانا نہیں ہے. کہیں تمہیں نورانی قاعدہ پڑھانے کی جگہ مل جائے وہ بھی پڑھانا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے علامہ شلامہ بن گئے. تو یہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, قرآن نے بھی منع کیا نا, سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے, غیر مسلم کے سوال کا بھی جواب دینا ہے. ہر چیز کا علم چونکہ صرف اللہ کے پاس ہے, کوئی انسان کامل علم والا نہیں ہے. اللہ کے پاس سب سے بڑا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اب یہاں پر للناس فی الکتاب, تو یہاں کتاب کی تعلیم کو عام کرنا مراد ہے. خصوصاً ہم دنیاوی تعلیمیں حاصل کرتے ہیں لیکن قرآن کا علم نہیں سیکھتے, نہ پھیلاتے.
اس میں ہمیں آج بہت ضرورت ہے کہ علم کو قرآن کے آگے بڑھانا. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اگر انہوں نے علم چھپایا تھا توبہ کر لیں، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی اپنا عمل درست کر لیں، سیدھا کر لیں. تو اور یہ فرمایا وبینوا، اور جو علم چھپایا تھا اس کو بیان کرنا شروع کر دیں، ظاہر کرنا اور بتانا شروع کر دیں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پہنچی اس سے آگے بڑھاؤ، آگے پہنچاؤ، اس کو چھپانا نہیں ہے. فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے ہی لوگ ان پر کیا ہے، اللہ مہربان ہوگا اور ان کی توبہ اللہ قبول کر لے گا. اور اللہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ توبہ قبول ہو سکتی ہے. توبہ کی قبولیت کا وقت تو ابھی باقی ہے، اور توبہ کی 5 شرائط ہیں. توبہ کی قبولیت کا وقت کب تک ہے؟ موت سے پہلے تک، کیونکہ موت پہ اللہ منظر کھول دیتے ہیں، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. بنی اسرائیلیوں نے کی، فرعون نے کری، نہیں ہوئی قبول، کیونکہ منظر کھل گیا تھا. اور سورج جب مغرب سے الٹا نہ نکل آئے تب تک بھی توبہ کا وقت ہے. سورج جب واپس نہ پلٹ جائے اس وقت تک موت گویا ہے، قیامت ہے. اس سے پہلے توبہ کا وقت موجود ہے. توبہ کی 5 شرائط کیا ہیں؟ اخلاص، کہ اللہ کے لیے توبہ کرے. اللہ تو یہی چاہتے ہیں نا، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ بندوں کے سامنے اور دکھاوا کرنے کے لیے توبہ کر رہا. دوسرا، گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، افسوس ہو. تیسرا، گناہ کو چھوڑنے کا، ترک گناہ کا، گناہ اب نہیں کرے گا. چوتھا، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم بھی کرے. اور پانچواں، توبہ کے وقت کے اندر توبہ کر لے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ موت سے پہلے اور سورج کے پلٹنے سے پہلے. فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہوگی اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب کے سب لوگوں کی. مطلب زندگی میں لعنت نہیں ہے. ہم کسی مسلمان کو بھی اس کی زندگی میں لعنت نہیں کہہ سکتے. ہمارے یہاں بڑا عام ہے، موٹر سائیکل والے تھوڑا سا ایسے سائیڈ ماری، لعنت تیری شکل اور اس نے اب زندگی میں اس کو ملنا بھی نہیں ہے دوبارہ، اور لعنت اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کے بھی چلے گیا بیچارہ. تو منع فرمائے، زندگی میں تو لعنت کسی پر ہے ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی میں موت سے پہلے کافر کو بھی لعنت دے دیں، نہیں ہو سکتا. کیونکہ موت سے پہلے وہ اسلام قبول کر سکتا ہے، اس کے پاس وقت ہے. تو جرم کی جب تک انتہا نہ ہو جائے، وہ انتہا کب ہے؟ موت پر. اب مرنے کے بعد لعنت دینا بنتی ہے، اس کا مطلب لعنت ہے ہی نہیں. اللہ دے سکتے ہیں اور اللہ کے فرشتے دے سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. تو تمام انسانوں کی بھی لعنت، اس بات کا بھی کیا مطلب ہے سمجھا دیتا ہوں. تو پچھلی آیت میں یہ لفظ گزرا یلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. اور یہاں وہ لعنت کرنے والے ذکر فرما دیے کہ سب سے پہلے اللہ کی لعنت، پھر فرشتوں کی، پھر انسانوں کی، تمام انسانوں کی. اجمعین کا لفظ استعمال کیا کہ سارے کے سارے کرتے ہیں. تو اہل کتاب تو لعنت کریں گے ہی، ساتھ ہی کفار بھی ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے. کیا ہوگا جب یہ آگ کے اندر داخل کیے جائیں گے نا، تو خود بھی ایک دوسرے کو نا جب اپنی غلطیاں نظر آ جائیں گی تو آپس میں ہی لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگے. خالدین فیہا، فرمایا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں. اور گویا لعنت اور کفر میں رہنے کی سزا بھی یہی ہے. اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ کی رحمت سے جو دور ہو گیا سمجھ لیں وہ لعنت زدہ ہو گیا، اور ان پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. یعنی کہ اس عذاب میں کوئی بریک نہیں لگے گا، مسلسل تسلسل کے ساتھ وہ عذاب ملتا رہے گا. دنیا میں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، تو بے ہوشی کے اندر جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو نہیں یاد ہوتی، وہ بھول جاتا ہے. لیکن ایسا وہاں نہیں ہوگا، بالکل مہلت نہیں ملے گی. ایک جگہ سورہ مومن میں اللہ نے فرمایا 39-50 آیت نمبر میں، وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ
وہ لوگ جو آگ میں جا چکے ہوں گے وہ جہنم کے داروغے مالک سے کہیں گے کہ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اپنے رب سے آج آپ دعا تو کرو کہ ایک دن کے لیے ہمارے عذاب میں تھوڑا سا کمی کر دیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے عذاب بند کر دیں، بس کہیں گے ایک دن ہلکا کر دیں۔ جیسے 6 دن ہم محنت کرتے تھے، جاب کرتے تھے، کام کرتے تھے، ایک دن چھٹی مل جاتی تھی، تو عذاب بھلے بند نہ کریں، ہلکا کر دیں۔ تو قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تو وہ داروغہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر؟ انہوں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا، ہدایت نہیں دی تھی؟ تو کہیں گے کہ ہاں ہمیں ہدایت تو کی تھی، پتہ تو تھا ہمیں، لیکن ہم مانے نہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ قالوا بلا قالوا فادعوا، پھر تم خود ہی دعا کر لو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور وہ جب دعا کریں گا، کافروں کی دعا کیا ہوتی ہے؟ بھٹک جاتی، وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہی ان کو کہا جائے گا خود دعا کر لو۔ تو ان کا وہاں رونا دھونا، چیخنا پکارنا، آؤ بوکا کرنا یہ نہیں سنا جائے گا بالکل بھی۔ تو جب ساری زندگی اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، اب ساری زندگی عذاب ہی ہوگا۔ ساری زندگی عذاب کیوں ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کیوں ساری زندگی کا عذاب ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ جتنی مہلت ملی تھی اس میں بات نہیں سنی، بات نہیں مانی، تو سزا بھی پھر اتنی ہوگی۔ اور اللہ کے فیصلوں پر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایک خاتون کہنے لگ گئی تھی، اس کا جوان بچہ مر گیا، کہ جبرائیل کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ ارے بھائی جبرائیل کو کیسے نہیں چھوڑو گی؟ اور پہلی بات تو یہ کہ جبرائیل روح قبض بھی نہیں کرتا، اس بیچارے کا کیا قصور؟ اور اگر اسرائیل بھی قبض کرتا ہے تو اس کا بھی کیا قصور؟ اللہ کا فیصلہ، اس پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کسی کافر پر بھی اس وقت تک لعنت جائز نہیں ہوتی جب تک اس کی موت کفر پر بھی یقینی نہ ہو جائے، پھر تو وہ ویسے ہی بیچارہ لعن تان والا ہو گیا، تو پھر کیسے کسی مسلمان پر جائز ہو سکتی ہے؟ عوام اس سے بالکل غفلت میں، خصوصاً عورتیں اس بات پر اکثر جو ہے لعن تان کر رہی ہوتی ہیں۔ اور لعنت صرف لعنت ہی کے لفظ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جو لعنت کی طرف دلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس علم کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اور اس علم کو آگے بھی جو ہے نا مزید بڑھانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔